السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ فخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو الحمدللہ آج ہم اکثریت جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان کے متعلق کچھ حدیثیں اور کچھ آیتیں آپ کے سامنے مختصر پیش کریں گے۔ انشاءاللہ ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور اکثر جن اور انسان ہم نے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، آمین۔ کیوں جانے والے ہیں اس کی وجہ بھی اسی آیت میں مالک نے فرمائی لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَخْفَوْنَ بِهَا، اور ان کے دل ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اور آگے فرمایا کہ یہ چارپائیوں کی طرح ہیں، یعنی کہ جانوروں کی طرح ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، بلکہ ان سے بھی غیر گزرے ہیں لوگ، جو لوگ حق کو تسلیم نہیں کرتے، جو لوگ آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ آنکھیں سے دیکھنا، دیکھنے سے مراد حق کو نہ دیکھنا، اور کان سے مراد حق کو نہ سننا، اور دل سے مراد حق کو نہ سمجھنا۔ ورنہ دیکھنے تو کافر بھی دیکھتا ہے، یہودی بھی دیکھتا ہے، عیسائی بھی دیکھتا ہے، سب دیکھتے ہیں مگر حق کو نہیں دیکھتے۔ اور صحیح بخاری میں ایک بڑی ڈیٹیل میں حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جنتی اور دوزخیوں کو الگ کر دیا جائے، اور یہ ڈیوٹی، یہ کام حضرت آدم علیہ السلام کو دیا جائے گا کہ آپ جنتی اور دوزخیوں کو الگ کیجیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں جانے والے ہیں اور صرف ایک جنت میں جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ایسا دن ہوگا کہ انسان غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے لوگ۔ غم کا سبب ایسا ہوگا کیونکہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ عالم کیسا دن ہوگا، وہ ہولناک دن ہوگا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور حتیٰ کہ سورۃ المزمل میں فرمایا اللہ رب العزت نے اور اگر تم ان پیغمبروں کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ غم کے سبب بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ ایسی رسی تاریخ ہوگی ہر انسان پر، نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ بچے بھی غم کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور سورۃ الحج میں آیت نمبر 2 میں یہاں تک فرمایا کہ تمام حمل پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ تمام حمل جو عورتیں اپنے بچوں کو، دودھ پیتے ہوئے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ بھی ان کے حمل گر پڑیں گے۔ ان کا خود نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ آج میں کیسے بچوں۔ اللہ ہمیں قیامت کے سخت ترین عذاب سے بچائے، آمین۔ اس لیے دوزخ بڑی ایشو ہے۔ دوزخ کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دوزخ ہمیشہ کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایک دن 2 دن رہیں گے آ جائیں گے، نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ کا منظر بڑا ہی ایشو ہے، بڑا ہی خطرناک، دردناک ہے۔ اور نبی علیہ السلام اس لیے یہ تعلیم فرماتے تھے کہ تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہو۔ پہلی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دوسری، ومن عذاب القبر۔ تیسری، ومن فتنة المحی والممات۔ چوتھی، ومن شر فتنة المسیح الدجال، کہ اے اللہ میں دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنة المحی والممات، اور زندگی اور موت کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن شر فتنة المسیح الدجال، اور فتنہ دجال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث آتی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار کہہ لیا، اور اسے فجر پڑھنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب تک جب بھی موت آ گئی تو وہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ اور جس نے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار کہا تو وہ بھی
دوزخ کے عذاب سے محفوظ کر لیا جائے گا اگر اسے رات ہی رات موت آ گئی تو۔ اور کبھی بھی انسان کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، میرے گناہ ایسے ہیں مجھے بخشے گا نہیں، یہ رب سے نا امیدی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اگر وہ میرے لیے اچھا گمان کرتا ہے، میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے دل میں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، بڑا غفور الرحیم ہے، مجھے بخش دے گا، تو وہ اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ اگر وہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا تو یہ رب سے نا امیدی بھی ہے، اور رب کی رحمت سے نا امیدی تو کافر لوگ کرتے ہیں، رب کی رحمت کے امیدوار مومن ہوتے ہیں۔ اور ہمیں عمل بھی چاہیے اور امید بھی چاہیے، مطلب گمان بھی اچھا ہو اور عمل بھی ہو، ایسا نہیں کہ ہم کوئی عمل نہیں کرتے اور گمان رکھیں کہ اللہ بخش دے گا، نہیں، گمان کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ عمل نہیں ہوگا تو گمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے پہلے عمل ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی آیت آتی ہے کہ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے نیک عمل کا بھی ذکر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے جنت کی نعمت کے باغ ہیں۔ تو عمل بھی چاہیے اور گمان بھی اچھا ہونا چاہیے، اور کوئی بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اب محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل ہو جائے۔ صحابہ اکرام نے بڑی جرأت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ اوئے ہیں، کائنات میں جو سب سے مقبول ذات ہے، اللہ کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک کا مرتبہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس پہ کیسے فرمایا کہ ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے، میں بھی اپنے محض اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ سورہ کی آیت نمبر 214 اتری کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے آخرت کا، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو چاہیے وہ لے لے، اگر کل قیامت کے دن تجھے اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو چاہیے وہ لے لے، اگر کل قیامت کے دن تجھے اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، لا اغنی عنکی علیک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکے گا۔ یہ نصیحت ہے۔ اب اس سے معاذ اللہ ہم یہ نہیں لے سکتے استدلال کہ حضور تو معاذ اللہ اپنی بیٹی کو نہیں بھیج سکتے، نہیں، یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم امتیوں کے لیے عبرت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے جب یہ نصیحت کر رہے ہیں تو باقی کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں کہ وہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل ہو جائے، ایسے ہی نہیں۔ یہ عبرت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بیٹی سے اتنا سخت کلام کر رہے ہیں تو باقی کی کیا حیثیت رہے گی کہ اس سے یہ کہہ دیں کہ تو جنتی ہے، میں تیری گارنٹی دیتا ہوں، نہیں، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے سمجھانے کے لیے عبرت ہے۔ ورنہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اب جو جنتی عورتوں کی سردار ہوں ان کی اللہ پکڑ تھوڑی فرمائے گا، نہیں، یہ عبرت کے لیے، سمجھانے کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے عبرت ہے اور سبب بھی ہے۔ صلت میں مالک نے فرمایا، سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے، اور ان کو برے اعمالوں کی وجہ سے وہ کرتے تھے جو وہ دنیا میں کرتے تھے، ان کو ان کے برے اعمال کا سزا اللہ دوزخ میں انہیں چکھا دے گا کہ جو تم نے عمل کیے ہیں دنیا میں آج پتہ چل جائے گی تمہیں۔ ایک اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے بڑی ڈیٹیل میں کہ تمام لوگ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں گے کہ اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہماری رب کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، ہماری شفاعت کیجیے کہ آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے روح بھوگی، تو فرشتوں کو بھی آپ کے آگے سجدہ کروایا، آپ کو بڑی فضیلتیں دی۔ تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جو ان سے لغزش ہوئی تھی اسے یاد کریں گے اور کہیں گے کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ،
پھر نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر ایسے ہی تمام انبیاء کے پاس ہوتے ہوتے لاسٹ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لوگ، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ شفاعت کے حامی وہی ہیں، انہی کو شفاعت کا تاج پہنایا گیا ہے۔ وہ لوگ جن کی صحیح دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو روک و رجاز ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے، دنیا میں بھی مومن ہو چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ نیک عمل کرنے والا ہوگا تو اس کی دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی۔ اور کوئی ایسا شخص ہوگا جو اپنی عیش میں جی رہا ہوگا، اپنی خواہش میں جی رہا ہوگا، تو اس شخص کے لیے ہے کہ وہ دنیا میں سوچتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک اچھے نہیں ہوتے، مگر دنیا میں اسے لگتا ہے کہ میں اچھے کام کرتا ہوں، مگر کل قیامت کے دن پتہ چلے گی کہ ہم نے کتنے نیک عمل کرے اور کتنے برے عمل کرے۔ اللہ قیامت کی سخت پکڑ سے بچائے، آمین۔ اور پورا قرآن سمجھ لو کہ ڈرانے کی ٹاپک سے ہی آیا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت نے سخت آیتیں اتاری تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھی ڈرایا اور امت کو بھی ڈرایا، حتیٰ کہ سورۃ الانعام میں یہاں تک فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُوحِيَ إِلَّا هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور کہہ دو کہ مجھ پر قرآن اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ تم تک اور جس شخص تک وہ پہنچ جائے ڈر سنا دوں آخرت سے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میرے سامنے کچھ مختصر حدیث اور آیتیں آئی تھیں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور جانے انجانے میں کہنے میں سننے میں کوئی قسم کی کمی یا غلطی ہو گئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔